بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کیسے خیریت سے ہو؟ گزشتہ جو آپ کو سبق دیا تھا وہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلا سبق ہے قرآن کریم کا۔ یہاں جو آپ کے سامنے نشان رکھا ہے، یہاں تک سبق پڑھا دیا تھا، اب یہاں سے ہمارا سبق باقی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا۔ ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها۔ بس یہاں تک آپ کو یاد کرنا ہے، اچھی طرح سے آپ یاد کریں۔ آگے کا جو سبق ہے وہ کتاب کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ آپ کو جو کتاب کا سبق دیا تھا وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ نماز میں آج کا سبق ہے بیمار کی نماز۔ بیمار کی نماز یعنی آدمی بیمار ہو تو
کس طریقے سے نماز پڑھے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اچھی طرح سے بیٹھ نہیں سکتا ہے، تو کیا وہ نماز چھوڑ دے؟ کیا اس کا کوئی سولوشن، اس کا کوئی طریقہ ہے؟ تو ہاں ہے۔ تو اس طریقے سے اگر بیمار ہے تو ان کو کس طرح نماز پڑھنی ہے وہ پورا اس کا طریقہ نیچے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ ستون یعنی ستھمب، تھاملو جس کو بولتے ہیں نا گجراتی میں، نماز دین کا ستون ہے۔ ہر حال میں نماز پڑھنا ضروری ہے، ہر حال میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں، ہر حال میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ بیماری کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہوتی، بیماری کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہوتی، البتہ اس میں کچھ سہولت ضرور ہو جاتی ہے۔ ہاں، بیماری کی حالت میں نماز معاف تو نہیں ہوتی، لیکن اس میں سہولت اور آسانی ہو جاتی ہے۔ شریعت نے سہولت رکھ دی ہے، سہولت اور آسانی دی ہے۔ بیماری کی حالت میں آدمی بیٹھ کر اور لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے، بیماری کی حالت میں آدمی بیٹھ کر اور لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اتنا آپ کو اچھی طرح سے سمجھ کر یاد کرنا ہے۔ آگے پھر کن صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے وہ آگے سبق میں آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا، ابھی اتنا آپ کو یاد کرنا ہے۔ آگے کا سبق ہے اسلامی معلومات۔ سوال: صحابہ رضی اللہ عنہم نے کتنی ہجرتیں کی اور کہاں کہاں؟ سوال: صحابہ رضی اللہ عنہم نے کتنی ہجرتیں کی اور کہاں کہاں، یعنی کتنی ہجرتیں کی اور کہاں کہاں گئے ہجرت کر کے؟ جواب: صحابہ رضی اللہ عنہم نے 2 ہجرتیں کی، پہلی حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف۔ جواب: صحابہ رضی اللہ عنہم نے 2 ہجرتیں کی، پہلی حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف۔ پہلے حبشہ گئے، پھر دوسری ہجرت جو کی ہے وہ مدینہ کی طرف کی ہے۔ بس آپ کو یہاں تک ایک سوال یاد کرنا ہے۔ آگے کا سبق ہے اردو۔ اردو میں ہمارا سبق یہاں تک ہو گیا تھا، اب یہاں سے باقی ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ پڑھیے ساتھ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا دودھ دینے والی گائے بنائی تو نے، چڑھنے کو میرے گھوڑا کیا خوشینا بنایا۔ کیا دودھ دینے والی گائے بنائی تو نے، چڑھنے کو میرے گھوڑا کیا خوشینا بنایا۔ ہاں، اللہ نے کیسی دودھ دینے والی گائے بنائی، دودھ دینے والے جانور بنائے، کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا کیسا نظام ہے کہ دودھ دیتی ہے، اور وہ جو دودھ کی جو رگ ہے وہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے وہ رگ اللہ تعالیٰ نے نکالی ہے، لیکن کیسا پیارا دودھ، سفید، اور ذرا بھی نہ اس میں گوبر کی بو اور خون کی بو آتی ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے
دودھ دینے والے جانور، اللہ تعالیٰ نے کتنی اللہ کی بڑی کاریگری ہے۔ اور دوسرا کہ گھوڑا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے فرما بردار بنا دیا کہ گھوڑے پر سواری کرتا ہے تو گھوڑا بھاگ نہیں جاتا بلکہ اس مالک کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ خوش عینہ یعنی فرما بردار۔ رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمت میسر، ان نعمتوں کا مجھ کو کیا قدرداں بنایا۔ رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمت میسر، ان نعمتوں کا مجھ کو کیا قدرداں بنایا۔ ہاں، اللہ کی رحمت سے یا کتنی نعمتیں اللہ نے میسر فرمائی اور ان نعمتوں کا ہم کو قدردان بنایا، قدر کرنے والا۔ آب روا کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب روا بنایا۔ آب روا یعنی جھاری پانی۔ آب روا کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب روا بنایا۔ ہاں، جھاری پانی کے اندر مچھلی اللہ نے بنائی، پھر مچھلی کے تیرنے کے لیے آب روا جھاری پانی بنایا۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا۔ یعنی ہر چیز سے اللہ کی قدرت کی کاریگری ٹپکتی ہے اور رائے گا یعنی بیکار۔ ہاں، یہ کارخانہ، یہ دنیا اللہ نے بیکار نہیں بنائی ہے۔ بس یہاں تک آپ کو یاد